अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज के व्लॉग में हम फैसलाबाद की बात करेंगे। फैसलाबाद की 10 हल्के हैं वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की वहाँ क्या पोजीशन है। फैसलाबाद के शहरी हलकों में भी, फैसलाबाद के जो देही इलाके हैं जड़ांवाला में, तांदलियावाला में, चक झुमरा में, ये जो तहसीलें साथ लगती हैं फैसलाबाद के साथ, वहाँ पे क्या पोजीशन है, पीटीआई कहाँ खड़ी है, वहाँ पे पीएस पार्टी की पोजीशन है या नहीं है, और मुस्लिम नून की क्या पोजीशन है। राना सनाउल्लाह का हल्का भी उसमें डिस्कस होगा, उसमें दीगर हल्के भी आएँगे। आज के व्लॉग में इस पे बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं चैनल, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने हल्के में मुतारफ़ कराएँ उसे। फैसलाबाद की 4 हल्के हैं शहरी। शहरी हल्के 4 हैं, 101, 102, 103 और 104। जो मौजूदा हल्का बंदी के मुताबिक ये 4 हल्के बनते हैं शहरी हल्के। अच्छा, यहाँ पे ये अब ध्यान में रखें कि पिछले इलेक्शन में पीटीआई ने फैसलाबाद में बड़े पैमाने पे उन्होंने मोस्टली सीटें जीती थी। वहाँ से एक तरह का स्वीप ही किया था, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बेशतर सीटें जीत ली थी उन्होंने, ख़ासतौर पे शहरी सीटें फैसलाबाद की। चारों पीटीआई ने जीती थी। राना सनाउल्लाह कामयाब हो गए थे, सूबाई में हार गए थे। कौमी में बमुश्किल 1000-1200 वोटों से जीते थे। आबिद शेर अली भी हार गए थे, बल्कि आबिद शेर अली तो ज़िमनी इलेक्शन में भी हार गए थे। फैसलाबाद के एक हल्के में अलबत्ता चौधरी आसिम नज़ीर जीते थे, आज़ाद जो कि बाद में पीटीआई में शामिल हो गए थे, और एक हल्के से और पीएमएलएन की एक सीट थी। तो यानी मोस्टली ज़्यादातर सीटें उसमें पीटीआई को मिली थी। सूबाई और कौमी में भी स्ट्रांग पोजीशन थी। इस बार क्या सूरत-हाल है इनका जायज़ा लेते हैं। तो पहले 104 से शुरू करते हैं। वहाँ पे राजा रियाज़ का हल्का है। राजा रियाज़ पिछली दफ़ा पीटीआई से एमएनए बने, फिर मुनर्रिफ हुए, और फिर इनको एक निहायत ही बददियानती का मुज़ाहरा करते हुए लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन बना दिया गया। हालाँकि ये साफ़ तौर पे नून लीग के साथ मिल चुके थे। तो ख़ैर, राजद साहब ने कैंपेन तो बड़े ज़ोर-शोर से शुरू की, नून लीग का टिकट भी मिला, लेकिन इतनी एक उनको अवामी नफ़रत और इतनी उनको कह लें परेशानी उठानी पड़ी है कि अब वो खुद विथड्रॉ हो गए हैं वहाँ से, और अपने बेटे को उन्होंने खड़ा कर दिया है, राजा दानियाल को खड़ा किया है, और उनका मकसद ये है कि चलो मेरा सामने से चेहरा नहीं होगा तो चलो लड़का है, बेटे पे उस पे ज़रा कम गुस्सा करेंगे और मेरे पर इतना नहीं होगा। लेकिन राजा साहब ज़ाहिर है वो भी बेटा तो राजा साहब का ही है। वहाँ पे साहिबज़ादा हामिद रज़ा हैं, वहाँ पे इनको टिकट दिया गया। आपको जानते हैं इनके वालिद भी पॉलिटिशियन, मज़हबी सियासी जमात के और मशाइख के प्लेटफ़ॉर्म से, और ये अहले सुन्नत के प्लेटफ़ॉर्म से बड़े एक्टिव रहे हैं, इमरान खान के साथ ही रहे हैं, इमरान खान के साथ डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं। उनको टिकट दिया गया है और बताया जा रहा है कि वहाँ पे साहिबज़ादा हामिद रज़ा की पोज़ीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ये सीट जीत लेंगे। क्योंकि राजा रियाज़ के खिलाफ नफ़रत इतनी शदीद है अवामी कि उनके बेटे को भी उसका सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और ये सीट बज़ाहिर इस वक़्त साहिबज़ादा हामिद रज़ा की लग रही है। 103 पे अकरम अंसारी, हाजी अकरम अंसारी, ये पहले भी 2-3 दफ़ा एमएनए रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्टेबल समझे जाते थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में हार गए थे। इस दफ़ा एक अकरम अंसारी के मुकाबले में अली ज़हद सरफ़राज़ हैं। मियाँ ज़ैद सरफ़राज़ फैसलाबाद के मशहूर पॉलिटिशियन हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे, उनके ये साहबज़ादे हैं। असल में यहाँ पे जो पीटीआई के साबिक़ एमएनए थे, खुर्रम शहज़ाद, वो अच्छे एक्टिव थे और काफ़ी अवामी तौर पे भी उनकी पज़ीराई थी। उनको विथड्रॉ करने मजबूर किया गया है, बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर था, और अभी भी वो उन्होंने अपना कागज़ात जमा कराए थे, लेकिन उन पे इतना एक दबाव है, बताया जा रहा है कि वो ये भी नहीं बेचारे बयान दे पा रहे या दे सकते कि मैं पीटीआई के हक़ में दस्तबरदार हो रहा हूँ। तो यहाँ पे अकरम अंसारी को थोड़ा एज है, उनको एडवांटेज है थोड़ा ज़्यादा। 102 का जो हल्का है, हल्का नंबर एन 102, ये आबिद शेर अली का हल्का है। ये भी शहर की प्रॉपर सीट है। चौधरी शेर अली के वालिद भी एक ज़माने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी रहे। बल्दियाती सतह पे राना सनाउल्लाह और चौधरी शेर अली ग्रुप एक-दूसरे के अगेंस्ट होता है, तो बड़ी लगती है इनकी एंटी एक-दूसरे के बहुत। यहाँ पे भी ये फ़र्क हबीब वाला है, जहाँ से फ़र्क हबीब तहरीक इंसाफ के एमएनए बने थे, बाद में फेडरल मिनिस्टर भी रहे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद कोशिश तो शायद की थोड़ी थी, लेकिन जब इधर-उधर गए लोगों को जब लान-तान हर तरफ से हुई, तो वो फ़र्क हबीब से खैर विथड्रॉ करके घर ही बैठ गए। अब वहाँ चंगेज़ काकड़ हैं, चंगेज़ काकड़ वकील हैं, मारूफ वकील हैं वहाँ के, और डिस्ट्रिक्ट बार के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। तो अच्छा मुकाबला यहाँ पे, क्लोज़ मुकाबला, कांटेदार मुकाबला कहा जा रहा है, और अगर पीटीआई की कोई वेव आई इलेक्शन में, दिन लोग निकले, तो एक साइलेंट कह रहे हैं कि मेजॉरिटी है वोटर की, एक बड़ा हल्का है उनका, वो अगर निकला तो फिर चंगेज़ काकड़ साहब भी सीट ले सकते हैं। बहरहाल क्लोज़ अच्छा मुकाबला, वहाँ पे काफ़ी मुकाबले का इम्कान है वहाँ पे। 101 में अरफान मनान हैं, इनके वालिद भी रहे पुराने पॉलिटिशियन हैं। ये भी फैज़ुल्लाह कमोका यहाँ पे पीटीआई के एमएनए थे। वो भी 9 मई के बाद वाले जो प्रेशर है और मसाइल है, कमोका साहब भी मज़म्मत करके साइड पे हो गए, तो इस इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले रहे। तो अब इन्होंने राना आतिफ़ को दिया टिकट। राना आतिफ़ पुराने इंसाफ़ियन हैं, और वहाँ पे साथ इनके नीचे इनके एमपी की सीट पे भी एक आध अच्छा कैंडिडेट है, वहाँ पे डोगर साहब हैं। तो यहाँ पे भी मुकाबला होगा,
لیکن تھوڑا سا کہہ لیں ایج عرفان منان کو ہے، معمولی سا برل ایج ہے، لیکن ایج لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہے، لیکن مقابلہ ہوگا۔ پھر وہی بات ہے، اگر وہ سائلنٹ میجورٹی نکلی اور ویو آئی تو ویو میں پھر چونکہ شہری حلقہ یہاں پی ٹی آئی کا ووٹ کافی ہے، لیکن وہ کمپین نہیں، اصل میں ان سب کے مسئلہ یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کے بھی ساتھ مسائل ہیں اور علی زید سرفراز کے بھی مسائل ہیں، کمپین بالکل نہیں کرنے دی جا رہی۔ چنگیز خاکن وکیل ہیں، لیکن وہ ظاہر ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن اور چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال ان پہ اتنی سختی نہیں، لیکن کمپین نہیں کا مسئلہ ہے۔ رانا آتے کوئی کمپین نہیں کی، جب وہ کمپین نہیں کریں گے، شہر میں کوئی جلسہ نہیں کریں گے، کوئی چھوٹے موٹے کوئی کارنر میٹنگز نہیں کریں گے، مختلف گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں جائیں گے نہیں، آپ کو ڈور ڈور کمپین، نہ کوئی پوسٹر لگ رہی ہوں، نہ بینر لگ رہی ہوں، نہ پین فلیکس لگ رہی ہوں، تو پھر آپ کو خود بخود آپ ڈس ایڈوانٹیج میں ہیں۔ تو یہ وہ اس کو کرشمہ، اگر پی ٹی آئی کرشمہ کریٹ کر پائی 8 فروری کو، یعنی پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا اور بے تحاشا باہر نکلا، تو پھر تو ان حلقوں میں سے فائدہ ہوگا۔ یہ تو جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا ایج یہاں پہ 101 میں عرفان منان کو ہے اور 103 میں اکرم انصاری کو ہے۔ فیصل آباد کا NA 100 جو ہے یہ تھوڑا دیہی علاقہ بن جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا اور ڈاکٹر نثار جٹ کا مقابلہ۔ ڈاکٹر نثار جٹ استقامت سے کھڑے تو رہے ہیں، ان پہ بہت دباؤ، بہت پریشر ہے، لیکن یہ انہوں نے ویڈیو کانفرنس نہیں کی، لیکن لیکن بہرحال ان کو بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے، مسائل ہے، کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ رانا ثناء اللہ نے یہ فائدہ اٹھایا یہاں پہ، پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں بھی اس نے کافی سارے کام کیے وہاں پہ، فنڈ سے بہت زیادہ رانا صاحب وزیر داخلہ تھے اور آل ان آل تھے، تو انہوں نے کچھ کام لوگوں کے کروائے بھی ہیں، ڈیولپمنٹ ورک ہوئے کافی سارے اس حلقے میں اپنے، تو اس کا ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے رانا ثناء اللہ کو۔ تو لیکن نثار جٹ بھی بہرحال ایک اچھے ایک تگڑے کینڈیڈیٹ ہے، پچھلے الیکشن ہار گئے تھے لیکن کلوز ہارے تھے۔ تو یہاں پہ بھی تھوڑی سی برتری رانا ثناء اللہ کی، لیکن رانا ثناء اللہ کے خلاف پی ٹی آئی کی نفرت ہی بڑی ہے، تو اگر وہ پی ٹی آئی کا ووٹر نکلتا ہے تو پھر ایک بار پھر میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن بہرحال یہ اچھا مقابلہ ہے۔ 99 کا جو ہے ڈجکوٹ کا اور جنگ بورڈ وغیرہ کا، جنگ روڈ کا یہ علاقہ جو ہے، یہاں پہ قاسم فاروق ہے، پی ٹی آئی کے مسلم نون کے قاسم فاروق ضلعی صدر بھی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہیں ملک عمر فاروق، یہ سابق MP ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہاں پہ بھی برتری جو ہے یہاں پہ اس سیٹ پر کہہ رہے ہیں لوکل جو رپورٹرز ہیں، جو مقامی لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ، ان کا خیال ہے کہ قاسم فاروق کا کو برتری ہوگی، پہلے بھی یہ سیٹ جیتی ہوئی انہوں نے، تو یہاں پہ کچھ ان کو ایج حاصل ہے تھوڑا سا۔ 98 میں شہباز بابر ہیں، یہ چودھری شریف صاحب ان کے صاحبزادے تھے، اور ان کے مقابلے نون لیگ کی طرف سے شہباز بابر ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے حافظ ممتاز ہیں، یہ MP تھے، سابق صوبائی وزیر بھی تھے، لیکن اب وہ الیکشن تو لڑ رہے ہیں، لیکن روپو شو کو لڑ رہے ہیں، ان میں پرچے بہت سارے ہوئے پڑے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں ان کے لیے، دفتر سیل ہوا پڑا ہے گھر کا، اور مسائل یہ باہر بھی چلے گئے تھے، تو کافی زیادہ مسائل اور سنگین ایشوز ہیں یہاں پہ رانا فاروق سعید خان لڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو یہاں پہ بھی اب شہباز بابر کو ایج اس لیے ہے کہ حافظ ممتاز جب کمپین ہی نہیں کر پا رہے، تو بہرحال ایج پھر ذرا نون لیگ کو ہی ملے گا۔ 97 تاندلیا والا کا علاقہ، یہاں پہ مسلم نون کی طرف سے علی گوہر بلوچ ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے سعد اللہ بلوچ ہیں، اور ہمایوں اختر خان IPP استقلال پاکستان پارٹی سے لڑ رہے ہیں، ان کی شوگر مل ہے یہاں پہ تاندلیا والا میں، تو اس وجہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رجب علی بلوچ سے پہلے تھے، اور نون لیگ کی طرف سے اب ان کی اہلیہ بیوہ ان کی عائشہ رجب علی کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ انڈیپینڈنٹ کھڑی ہو گئی تھی، اور علی گوہر اپنے دیور علی گوہر بلوچ کے خلاف، یہ ان کی بھابھی بھی لگتی ہے عائشہ رجب علی، اب وہ ڈرا کر گئی ہیں اور سعد اللہ بلوچ کے حق میں کر گئی ہیں، تو اس کا ایڈوانٹیج سعد اللہ بلوچ کو ہوگا۔ یہ بھی اچھا وہاں بلوچ ووٹ ہے، وہاں پہ سارا یہ خاندان لڑتے رہے ہیں، اچھا مقابلہ ہوگا، اور سعد اللہ بلوچ وہاں پہ سیٹ نکال بھی سکتے ہیں یہاں پہ، اور ہمایوں اختر خان اندازہ یہ ہے لوگوں کا تیسرے نمبر پہ ہوں گے، کجا یہ ہے کہ کوئی اگر ان کو جتوانے کے لیے ہی لایا گیا ہو اور جتوا دیا جائے، جس طرح آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کے 15-20 ہزار سے اوپر والی اسامی نہیں ہے وہاں پہ۔ 96 میں جڑا والا میں یہ وہی طلال چودھری والا حلقہ، جلال چودھری پچھلی بار الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، تو نواب شیر وسیر وہاں پہ جیتے تھے، پھر منحرف ہو گئے، تو انہوں نے چونکہ وعدے کمٹمنٹ کر رکھی تھی شہباز شریف نے اور غالباً اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں نے کر رکھی ہوگی، تو بہرحال بڑے لڑ جھگڑ کے بڑے مشکلوں سے ان کو نون کا ٹکٹ مل گیا ہے، اور طلال چودھری کو نہیں دیا گیا، اور طلال چودھری کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ان کے والد کو ٹکٹ دیا گیا ہے صوبائی اسمبلی کا۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے حیدر کھرل ہیں، رائے حیدر کھرل، تو اچھا یہاں پہ مقابلہ ہوگا۔ یہاں پہ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شاہجہاں کھرل ہیں کینڈیڈیٹ، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکرم چودھری کے مقابلے میں ان کے بھائی جو اکرم چودھری کہتا ہوں، طلال چودھری کے والد کے مقابلے میں طلال چودھری کے چچا ہی کھڑے ہیں، یعنی بھائی ہی کھڑے ہیں اکرم چودھری، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے، وہاں پہ وہ تحریک انصاف والے صوبائی کی سیٹ جیت سکتے ہیں۔ قومی میں بھی اچھا مقابلہ ہوگا، یہاں پہ مقابلے کی توقع ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طلال چودھری گروپ
مان تو گیا لیکن شاید وہ دل سے نہیں مانا اور فیڈرل میں وہ مرکز میں قومی اسمبلی کی سیٹ پہ شاید وہ سپورٹ نہ کرے نواب شیر وزیر کو. ایسا نہ ہوا تو پھر اس کا حیدر کھرل کو ایڈوانٹیج ہوگا، لیکن دوسری صورت میں ظاہر ہے صورتحال مختلف ہوگی. 95 کا حلقہ جو ہے، حلقہ 95، یہ اس میں پی ٹی آئی کے علی افضل شاہی ہیں. یہ وہی چک جمرہ کا اور سیاں والا کا علاقہ ہے. آزاد تبسم کو دیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور عثمان نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہاں پہلے نون لیگ کی ایک بڑی کینڈیڈیٹ خاتون کا نام آ رہا تھا ہما نواب کا، ان کو بہت ایکٹیو بھی رہی، وہ کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے کافی کام شام بھی کیے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور آزاد تبسم کہیں سے آ گئے. اور اجمل چیمہ بھی غالباً یہاں پہ ایم پی کے کینڈیڈیٹ کے لیے نون لیگ کے پیچھے کھڑے ہیں. اجمل چیمہ ضمنی الیکشن ہارے تھے علی افضل شاہی سے، اور کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس وقت ہی ان کو گرین سگنل دے دیا تھا کہ آپ نے قومی کی سیٹ پہ اگلی دفعہ الیکشن لڑنا ہے قومی کی سیٹ پہ. تو خیر علی افضل شاہی کی پوزیشن مضبوط ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ سیٹ نکال لیں گے. پی ٹی آئی کی 104 میں صاحبزادہ حامد رضا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سیٹ نکالی جائے گی، اور 95 میں علی افضل شاہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سیٹ نکالی جائے گی. 2 سیٹوں کے کافی حد تک امکانات ہیں پی ٹی آئی کے جو آسانی سے نکال لے گی. اور جبکہ یہ جو ہے مقابلہ اس میں چنگیز کاکڑ والا عابد شیر علی 102 کا، یہ بھی کافی مقابلہ ہوگا، لیکن یہاں پہ بھی وہ برتری لے سکتے ہیں. یا پھر جیسا میں نے کہا کہ اگر کوئی ویو آتی ہے تو ویو تو پھر کچھ بھی کر سکتی ہے. ویو میں تو رانا ثناءاللہ بھی الیکشن ہار سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت رانا ثناءاللہ کو برتری حاصل ہے. تاندریہ والے عالم میں بھی سعد اللہ بلوچ کی پوزیشن اچھی ہے، یہاں بھی ایک کیٹیگری کی ان کی پوزیشن بنتی ہے ان کی. اور باقی جہاں تک سمندری میں ہے، شہباز بابر میں مسلم لیگ نون کو ایڈ ہے، ایج حاصل ہے. کوٹ والے میں 99 میں قاسم فاروق مسلم لیگ نون کو ایج حاصل ہے. 103 میں اکرم انصاری کی سیٹ پہ مسلم لیگ نون کو ایج حاصل ہے. اور 101 میں عرفان منان علی میں بھی کچھ حد تک ایج جو ہے مسلم لیگ نون کو ہے. تو یہ صورتحال بندی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ان میں فارغ ہے، کہیں پہ بھی کسی ایک جگہ پہ بھی ایسی کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہاں پہ کہ جو آ سکے. یہ تیسرے نمبر کی ہی پارٹی ہے. اور لبیک کا بھی اس طرح کے بہت زیادہ کوئی غیر معمولی فیکٹر نہیں ہے. اسلامی کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، بس وہی تھوڑے ووٹ لینے والے. تو یہ تھی فیصل آباد کی پوزیشن. تو میں ایک اپنے سب مانیٹر کر رہا ہوں چیزوں کو. اگر ممکن ہوا اگر تبدیلی آئی تو ہفتے کے بعد، یعنی الیکشن سے 2-3 دن پہلے اس میں دوبارہ اپڈیٹ بھی کروں گا فیصل آباد کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.